لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وعن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط إذا أصابه حم وحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك في قبضتك ناسيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو ألحمت عبادك أو استأثرت به في مكون الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب حمي إلا عذب الله عز وجل حمه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. أما بعد انتہائی مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد قرآن اور سنت میں جن مشکلات اور مصائب کا تذکرہ کیا گیا تھا اور ان کی وجوہات پیش کی گئی تھی،
ان سب کو کم و بیش جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اب اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام آزمائشوں اور مشکلات سے نکلنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے کو اختیار کر کے ان تمام مشکلات اور مصائب سے بچا جائے گا. نمبر 1، سب سے پہلے عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہیں جب دعائیں قبول ہوں گی. جب عقیدہ یہ ہو کہ اللہ اوپر ہے، پتہ نہیں سنتا ہے نہیں سنتا ہے، مانگ لو، سب سے مانگتے ہیں اللہ سے بھی مانگ لو. اللہ ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں کرتا، کیونکہ آپ اللہ کو حیثیت نہیں دے رہے، پیارٹیز نہیں دے رہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ترجیح نہیں دے رہے. آپ جیسے دنیا کے ہر شخص سے مانگ رہے ہیں ایسے آپ دنیا کے مالک سے بھی مانگ رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، یہ بتاؤ کہ کون ہے جو بے کس کی بے کسی کو سن لیتا ہے. کون ہے؟ اذا دعاہ، جب وہ اپنے بے کسی کے عالم میں انتہائی ہیج کیفیت میں پکارتا ہے، تو بتاؤ اس بندے کی انتہائی مجبوری میں جب دنیا اسے ٹھوکروں پہ لے آتی ہے، بتاؤ اس وقت اس کا کون سننے والا ہو؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تم کہتے ہو اللہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ اللہ کرنا مولویوں کا کام ہے. یہ بتاؤ جب سارے کے سارے دنیا والے تمہیں ہر شے سے بے دخل کر دیتے ہیں، اس وقت تمہارا خسارہ اور گھاٹا کون دور کرتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور جب دنیا والے کہتے ہیں تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے، تو بتاؤ کہ ان دنیا والوں کے کہنے اور کرنے کے باوجود تمہارا جانشین دنیا میں کون مہیا کرتا ہے؟ الہ اللہ، کیا اب بھی کہو گے کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ بھلا اللہ کے سوا کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ بس بہت ہو گئی، ان کو جلاؤ بھائی آگ میں. اللہ نے ابراہیم کے نام کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ زنی کی گئی، ابتر ہو گئے، نسل ختم ہو گئی، بیٹے سارے فوت ہو گئے. اللہ نے نواسوں سے نسل چلائی اور قیامت تک کے لیے ممتاز کر دیا تمام کائنات والوں میں کہ یہ میرے نبی کے اہل و عیال ہوں گے اور یہ میرے نبی کے گھر والے ہوں گے. تم ان کے لیے خصوصی طور پہ خیال کرنا. جو طعنہ دینے والے تھے آج لوگوں کو ان کا اور ان کے باپ کا نام تک نہیں پتا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کا نام قیامت تک چلتا رہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم ہی تو ہیں جنہوں نے تمہارے لیے خلافہ پیدا کیے، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. لوگ جلدی اکھڑ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہماری کوئی سننے والا نہیں. ارے تمہاری ہی تو سننے والا اللہ ہے، اور کس کی سننے والا ہے؟ مسند امام احمد کے اندر اور سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر روایت موجود ہے. چونکہ آج وقت قلیل ہے اور مجھے بہت ساری آپ کو چیزیں بتانی ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر ترین بات کروں انشاءاللہ. مسند امام احمد میں اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما قال عبد قط اذا اصابہ ہم وحزن، ایک بندے کو کوئی غم پہنچے، تکلیف پہنچے کسی بھی قسم کی، اور وہ اپنی زبان سے کہہ دینا اللہم انی عبدک وابن امتک، ابن امتک، اللہ میں تو آپ کا بندہ ہوں، میرا باپ بھی آپ کا بندہ تھا، میری ماں بھی آپ کی بندی تھی. وفی قبضتی کا ناصیتی بیدک، اور اللہ میری تو ساری کی ساری پیشانی اور میرے جملہ اعمال آپ کے ہاتھ میں. ماضٍ فی حکمی کا، مجھے پتا ہے کہ فیصلہ اللہ آپ کا چلنا ہے، کسی کا نہیں چل سکتا.
یہ سارے کے سارے میرے مخالف ہو جائیں، یا یہ سارے کے سارے مجھے خوشی دینے والے بن جائیں یا غم دینے والے بن جائیں، اللہ میرا یقین ہے کہ فیصلہ تو آپ کا چلے گا. عدل فی قضاؤک، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کے ہر فیصلے میں انصاف ہے. گویا کہ اللہ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ میرے لیے انصاف کرو، اللہ کو کہا جا رہا ہے اللہ میرا یقین یہ ہے کہ آپ عادل ہیں، اور میرا یقین یہ ہے کہ آپ کا فیصلہ منصفانہ ہے، اور مجھے یقین محکم ہے کہ ہر شے کا فیصلہ بالآخر آپ کے ہاتھ میں ہے. اسألوک بکل اسم هو لک، اللہ میں آپ کے ہر نام کے ساتھ آپ کو پکارتا ہوں. سمیت بہ نفسک، جو آپ نے اپنے لیے پسند فرمایا، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب میں نازل کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی سکھایا. اللہ میں ان تمام ناموں کے ساتھ آپ سے التماس کرتا ہوں. او الحمت عبادک، یا اپنے بندوں پہ کسی کے ذریعے وحی کیا، اللہ ان ناموں کے ساتھ بھی آپ سے التماس کرتا ہوں. استأثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، کہ اللہ میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ وہ چیزیں جو علم الغیب میں آپ نے اپنے لیے خاص محفوظ کر رکھی ہیں، ان تمام چیزوں کی بدولت مجھے چند چیزیں عطا فرما دیجیے. کیا چیزیں عطا فرما دیجیے؟ پہلے اللہ کی حمد کی، پھر اللہ سے سوال کیا. نمبر 1، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اللہ یہ قرآن کریم جو ہے اسے میرے دل کی بہار بنا دیجیے. جامع بات کی، جامع بات. جب قرآن دل پہ اثر کرے گا اور زبان سے صرف قرآن نکلے گا تو اللہ 100% دعا کو قبول کرے گا، کیونکہ اللہ اپنے کلام کو قبول کرتا ہے اور اپنے کلام کے ساتھ مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو اللہ یہ جو قرآن ہے اسے ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجیے. وہ نور الصدری، اور میرے دل میں سینے میں جتنا ضلالتوں کا اندھیرا ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہیں، اللہ اسے ہٹا کے اس میں اپنے ایمان کا نور پیدا فرما دیجیے. وہ جلاء حزنی، نمبر 3، اللہ ایسا نور عطا فرمائیے، ایسا نور عطا فرمائیے کہ جس کی وجہ سے میرے دل کے اندر جتنے بھی غم ہیں وہ نور ان کا مداوع بن جائے. انسان کے بہت سے غم ایسے ہوتے ہیں انسان اسے دنیا والوں سے چھپاتا ہے، اپنوں سے چھپاتا ہے. جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے آپ اس سے بھی چھپاتے ہیں، کیونکہ غم ایسا ہے کہے تو پھنسے، نہ کہے تو پھنسے. غم ایسا ہے جینے نہیں دیتا، اور زبان سے نکل جائے تو جینے نہیں دیتا. دونوں ہی مسئلوں میں انسان پریشان. تو فرمایا اللہ مجھے اس غم سے نجات دے دیجئے جو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں اور کسی سے نہیں کہہ سکتا. وَذِهَابَ حَمِّي، اور اللہ ایسا نور عطا فرمائیے کہ میرے دلوں میں جتنی بھی غمناکی کی کیفیت ہیں وہ سب دور ہو جائیں. إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَمَّا، اللہ تعالی مجھے ایسی توفیق دیجئے کہ میرے غم، پریشانیاں، دکھ درد سب دور ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے یہ کلمات کہے اور یہ دعا کی، ابدلہ مکان حزنہ فرحا، اللہ اس کے غموں کو خوشیوں سے تبدیل فرما دے گا. جتنے غم تھے اتنی خوشی آئیں گی. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمبغی لنا نتعلم ہؤلاء، لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول کہ ہم یہ بات دوسروں کو بھی بتا دیں تاکہ وہ بھی دعا یاد کر لیں. فرمایا اجل، بالکل بتاؤ. ينبغي لمن سمعهن يتعلمهن، جو اس کلمات کو سنتا ہے اسے چاہیے کہ وہ یاد کرے، آگے پہنچائے تاکہ لوگوں کو کرب سے، مشکلات سے، غم سے نجات ملے. آج اتنی مصیبتوں میں، غم میں، تکالیف میں انسان یہ کہتا ہے اللہ بس میری دنیا اچھی کر دے. ارے دنیا تو گزر جائے گی، آخرت کا غم ہونا چاہیے جو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اگر آخرت اچھی ہو گئی تو دنیا تو خود بخود اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو پھر انسان کو کیا چاہیے کہ انسان دعا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول عند الکرب، جب بھی غم، پریشانی، تکلیف ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کلمات نکلتے، لا الہ الا اللہ الحلیم الحکیم، لا الہ
الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الکریم. جب انسان یہ کلمات کہہ دیتا ہے اللہ اس کی جملہ تکلیفوں کو جتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو انہیں دور فرما دیتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر ایک اور دعا کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اعوذ بک من الہم والحزن. اللہ جتنے بھی غم ہیں جتنے بھی دکھ ہیں ان سب سے مجھے نجات دے دیجئے. والعجز والکسل, اور جتنی میرے اندر سستی بڑھ گئی ہے اور جتنا میں دنیا والوں کے آگے عاجز بن گیا ہوں اللہ اس کو دور فرما دیجئے. والبخل والجبن, اور اللہ جتنی میرے اندر بخیلی آ گئی ہے اور نامردی آ گئی ہے کہ مجھ میں توانائی نہیں, مجھ میں طاقت نہیں, مجھ میں صلاحیت نہیں, مجھ میں ایمان کے لیے حرارت نہیں, اللہ یہ جو سارے میرے اندر بزدلی پیدا ہو گئی ہے آپ اسے دور فرما دیجیے. وذل عدائن, اور اللہ یہ جو قرضوں کے بوجھ تلے میں دب گیا ہوں اللہ اس قرضے کو دنیا میں ادا کر دیجئے. وغلبت الرجال, اور اللہ یہ جو ہر کوئی میرے سر پہ چڑھ کے بیٹھتا ہے مجھے اس سے بھی اور اس کی شرارتوں سے بھی نجات عطا فرما دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ دین کی بات کی, قرضے کی بات کی, وہاں لوگوں سے بھی پناہ مانگی, کیونکہ قرضے والا جب آتا ہے اور قرض خواہ کے پاس جب آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ سختی کرتا ہے. تو فرمایا اللہ یہ جو عزت آپ نے دی اس کو بحال فرمائیے, یہ نہ ہو کہ آنے والا میرے سر پہ چڑھ جائے, تو مجھے قرضہ بھی ادا کرنے کی توفیق دیجیے اور لوگوں کے شر سے بھی مجھے بچائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعنی اعلمک کلمات ينفعك الله بها. قلت ما هو؟ قال اذا اويت الى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك الشيطان حتى تصبح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بستر پہ لیٹا, اپنے بیڈ پہ لیٹا, سونے کی تیاری کر لی, اب سوتے ہوئے ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے تو صبح تک اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کی نگہبانی کے لیے وہاں پہ مسلط فرما دیتے ہیں, یہاں تک کہ کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا. کیونکہ جتنے وسوسے ہیں, جتنی خباثتیں ہیں, جتنا دلوں کا میل ہے, یہ سب شیطان رات کو انجیکٹ کرتا ہے. تو جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نجات دے دیں گے اور شیطان کی قربتوں سے بچا لیں گے. جب شیطان کی قربتوں سے بچیں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں میں داخل ہو جائے گی اور یقیناً کامیابی اور کامرانی مل جائے گی. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے تھے, سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد کی حسن درجے کی روایت ہے, فرمایا کہ قل فلم اقل شیئا قال قل هو الله احد والمعوذتين حين تسمع وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. قل هو الله احد, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق. یہ 3 صورتیں 3 دفعہ صبح پڑھو کسی بھی وقت, یہ 3 صورتیں شام کو کسی بھی وقت پڑھو 3 دفعہ. اللہ تعالی کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے, ہر تکلیف سے محفوظ فرما لے. کوئی بڑا کام نہیں ہے, صرف 3 دفعہ پڑھنا ہے اور جب چاہے پڑھنا ہے. اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیجئے, آتے جاتے پڑھ لیجئے, دکان آتے جاتے پڑھ لیجئے, مسجد آتے جاتے پڑھ لیجئے, گھر سے نکلتے ہوئے پڑھ لیجئے, ڈرائیونگ کر رہے ہیں پڑھ لیجئے. کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 منٹ. چلیے آپ بہت آرام سے پڑھتے ہو تو 5 منٹ بس. 3 دفعہ تو پڑھنا ہے اور کبھی بھی پڑھنا ہے, اور شام کو 3 دفعہ پڑھنا ہے اور کبھی بھی پڑھنا ہے. اتنی سہولت, اتنی سہولت. 3 دفعہ صبح پڑھو, 3 دفعہ شام پڑھو. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی ہر شر سے بچا لے گا, ہر فتنے سے بچا لے گا, اور یہ صورت آپ کے لیے کافی ہو جائے گی. لہذا اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, قال النبی من قرأ بالآیتین من آخر سورة البقرہ فی لیلۃ کفتاہ. سورة البقرہ کی آخری 2 آیتیں جس کو یاد ہو وہ پڑھ لے,
تو اللہ تعالیٰ اس رات ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے اس کو بچا لے گا. آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، ہم قرآن سے نہیں جڑ رہے، ہم ذکر اللہ سے نہیں جڑ رہے، ہم تو ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. جتنی محنت کرنی ہے کرو، لیکن جو اصل مشکلات سے نکالنے کا ذریعہ ہے اس کی فکر کریں، اس کی طرف آئیں، اس کی طرف پلٹیں، اس کی طرف رجوع کریں. جب تک آپ اس کی طرف نہیں پلٹیں گے اور رجوع کریں گے اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں برکتیں حاصل نہیں ہوں. آپ نے دیکھا مسلمانوں کی خبریں آئی، مسلمانوں کے بارے میں پتہ چلا، حادثات میں مبتلا شخص کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا یا میڈیا پہ دیکھا، فوراً زبان سے کلمات کیا ادا ہونے چاہیے. سنن ترمذی کی اور سلسلہ احادیث صحیحہ کی صحیح روایت، جناب ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من رعا مبتلا، جو شخص دیکھے کسی دوسرے آدمی کو کہ وہ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہے، فقال، فوراً یوں کہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ، اے اللہ تمام تعریفیں میں آپ کی بیان کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بچا لیا، اس آدمی کو جن آزمائشوں میں مبتلا کیا تھا اس سے مجھے بچا لیا. وفضلنی علی کثیر، اور مجھے بہت سے لوگوں پر فضیلت عطا فرما دی. ممن خلق تفضیلا، اپنی مخلوقات میں سے ایسی فضیلت کہ جس کی بنا پر میں لوگوں سے ممتاز ہو گیا. فرمایا جب آدمی یہ کہہ دیتا ہے لم یصبہ ذلک البلاء، تو جس بلا آزمائش مصیبت کو وہ دیکھ رہا ہے انشاءاللہ وہ آزمائش بلا مصیبت اس پر حاوی نہیں ہوگی. لیکن ہم یہ نہیں کرتے، ہم پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، کب سے ہے. یہ کہنے کی بات نہیں. جب ہم اپنے آپ کو سیکیور ہی نہیں کر رہے تو آزمائشیں تو چاروں طرف سے گھیریں گی، کیونکہ ہم سب کے کرتوت ایسے ہیں، ہم سب ایک سے بڑھ کر ایک، تو چاروں طرف سے آزمائشیں گھیر رہی ہیں مگر ہم اپنی سیکیورٹیز نہیں کر رہے ہیں. جس چیز سے اللہ نے سیکیورٹی فراہم کرنی ہے ہم اسے سب سے پہلے بلائے طاق رکھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یار بڑی آزمائش آ رہی. تو بھائی آزمائشیں تو آئیں گی نا جب بچنے کا سامان نہیں ہوگا. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے اور صحیح درجے کی روایت ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قال حین یمسی 3 مرات، شام ہو، شام کا مطلب کیا ہے؟ سورج ڈھلنا شروع ہو جائے، عصر کا وقت ہو جائے، یہ شام کہلاتی ہے. مغرب کے بعد رات کہلاتی ہے. تو شام کا جب وقت شروع ہو جائے، من قال حین یمسی، شام ہوئی، جس نے شام کو 3 دفعہ کہا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جس نے یہ کہا، کیا کہا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اللہ کی تمام مخلوقات کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. جب انسان یہ کہہ دے گا لم یضرہ حمۃ تلک اللیلہ، اس رات کوئی زہریلا جانور، ڈنگ مارنے والا جانور اسے ڈنگ نہیں مار سکے گا. اللہ تعالیٰ اس کی اس قدر سیکیورٹیز فرما دیتے ہیں. یہ تو اللہ کی طرف سے انعامات ہیں نا، سب کے لیے عمومی ہے، جو چاہے پڑھے. صحابہ اکرام میں تو مقابلے ہو گئے. غریب صحابہ اکرام آئے اور کہنے لگے کہ جی جو ہم کرتے ہیں یہ امیر مالدار اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ چاہتے کیا ہے؟ یہ کیوں اتنا زیادہ عمل کرتے ہیں کہ ہم جنت میں کیسے جائیں گے، یہ بھی جنت میں جانے کے لیے عمل کرتے ہیں. ایک بات پتہ چلے اور یہ کان لگا کے پیچھے آتے ہیں اور پھر یہ بھی وہ عمل شروع کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں تم کو کچھ دعائیں بتاتا ہوں، تم یہ پڑھو. وہ پڑھی. وہ اصحاب الشرف آ گئے، انہوں نے کہا بھائی کیا پڑھتے ہو، ہمیں بھی بتاؤ. انہوں کو بتایا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذهب المفرطون، جو زیادتوں کو دعا کر رہے ہیں، جو زیادہ کوششیں کر رہے ہیں، وہ اجر کو بھی پہلے لے جانے والے ہیں. اس اجر کو پانے کے چکر میں غریب اور امیر صحابہ اعمال اسلام میں دوڑ لگاتے تھے کہ کوئی چیز ہم سے رہ نہ جائے، کیونکہ مال تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کی تقسیم ہے، زیادہ یا کم وہ اللہ کی طرف سے ہے. جو انسان کو خود کرنا ہے اس میں انسان کو دوڑ لگانے کی ضرورت ہے تاکہ اللہ رب العالمین کی رحمتوں میں داخل ہو.
ہر طرف سے خبریں آتی ہیں، ناگہانی آفت آ گئی، یہ بیماری ہو گئی، اچانک یہ ڈائگنوز ہو گیا، یہ ہو گیا، مال ختم ہو گیا، چونا لگ گیا، نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا، پیسہ ڈوب گیا. یہ جو ساری ناگہانی آفتیں آتی ہیں نا، اس سے بچنے کا ایک ٹوٹکا ہے. سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، من قال بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جس شخص نے یہ دعا پڑھی 3 مرات 3 دفعہ، لم تصبہ فجعۃ بلاء، اس کو ناگہانی آفتیں نہیں پہنچے. بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 دفعہ یا 1 دفعہ یا 2 دفعہ، 3 دفعہ پڑھے سنت کا امتزاج حاصل ہوگا. جس نے 3 دفعہ یہ کلمات پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ اچانک آنے والی مصیبت سے اس کو بچا لے گا. حتی یصبح، یہاں تک کہ شام کو پڑھے تو صبح تک بچا لے گا، صبح پڑھے تو شام تک بچا لے گا. یہ اللہ کی طرف سے سیکیورٹی، چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی، آپ ان کو یاد کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. آپ سے ساری دعائیں یاد نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، ایک تو ہو سکتی ہے نا، وہ تو پڑھو. اللہ کو راضی تو کرو، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو داخل تو کرو، اللہ سبحانہ و تعالی سے فریاد رسی تو کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے ہر طرح کی مشکل کو آسانیوں سے تبدیل فرما دے گا. اسی لیے صحیح مسلم کتاب الرقاق کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی دعا ہمیشہ یہ ہوتی تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ یہ جو آپ نے نعمتیں دی ہیں نا، اس کے چھن جانے سے بچا لیجیے گا. وتحول عافیتک، اور اللہ جو آپ نے مجھے عافیتوں میں رکھا ہے، اس کے چھن جانے سے مجھے بچا لیجیے گا. وفجاءت نقمتک، اور اللہ یہ اچانک آنے والی جو سزا ہے، اچانک آنے والی جو آزمائش ہے، اللہ مجھے اس سے بھی بچا لیجیے گا. وجمیع سخطک، اور اللہ مجھے پتا ہے میں شدید گناہ گار ہوں، تو مجھے تمام گناہوں کے بوجھ سے بچا لیجیے گا. ایسا نہ ہو کہ میں اپنے گناہوں کے بوجھ تلے ہی دب جاؤں اور میں ہلاکت خیز معاملے میں داخل ہو جاؤں. لہذا دعائیں پڑھنی چاہیے. جب انسان دعا کرتا ہے، اللہ سے عافیت کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ سنن ترمذی میں حسن درجے کی روایت، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من احد یدعو بدعاء الا اتاہ اللہ ما سأل. جب انسان اللہ سے دعا کرتا ہے نا، تو جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے. او کف عنہ من سوء مثلہ، یا جو برائیاں اس کے قریب آ رہی تھیں اللہ اس سے بچا لیتا ہے. ما لم یدعو باسم او قطیعۃ رحم، جب تک کہ وہ 2 کام نہ کرے. نمبر 1 صلہ رحمی کو نامنقطع کرے، اور نمبر 2 جب تک وہ دعا کرنا نہ چھوڑے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. اسی لیے شیطان سب سے پہلے آپ کے کان میں یہ بات ڈالتا ہے کہ اپنوں کا بائیکاٹ کرو، ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا. سب سے پہلے اس کو پتا ہے یہ اصل ہے، یہیں سے تو کہانی شروع ہوگی. اگر یہ اپنوں سے مل گئے، اگر انہوں نے قطع تعلق ہی نہیں کی، اگر انہوں نے صلہ رحمی کر لی، تو میرے تو سارے ہوش حربہ تدابیر برباد ہو جائیں گے. اسی لیے شیطان سب سے پہلے ہمارے بچوں کو، ہمارے ینگسٹرز کو ابھارتا ہے. خبردار، ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے، ہر گھر میں ایک ہی ماحول، ایک ہی بات ہے، اپنا رشتہ دار آئے گا میں نہیں ملوں گا، مجھے نہیں ملنا، اس کے یہاں کوئی اوکیزن ہے مجھے نہیں جانا. غیروں کو قبول کرتے ہیں، اپنوں سے کٹتے ہیں. یہ قطع رحمی ہے جو ہمارے اندر داخل ہے. مصیبتوں کی جڑ یہ ہے. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، ہوتے ہوتے شیطان کے چکر میں ہم پھنستے، اور پھنستے پھنستے ان آزمائشوں میں آتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی. 90% ہمارے ہاں ایکسیڈینشل کیسز وہ ہیں کہ جس میں انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ میرا حادثہ ہوا کیسے. وہ اپنے روڈ پہ جا رہا ہے، دوسرا آتا ہے، آن کے ٹکرا جاتا ہے اور زخمی ہو جاتے ہیں، تکالیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کل کی بات ہے، ایک شیخ دوپہر کو میرے ساتھ تھے
اب مغرب میں ان کی تصویر آ گئی کہ جی حادثہ ہو گیا اور اتنا بڑا زخم ہو گیا اور فریکچر ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. اللہ کے حکم کی بات ہے نا. تو اگر ہم اللہ کے ذکر کو پڑھ کر تحفظ میں آ جائے تو یہ بہت بہتر ہے اس بات سے کہ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈالیں اور دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالیں. لہذا یاد رکھیے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں, سنن ابی داود کی روایت ہے, فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم المسجد فإذا هو برجل من الانصار يقال له ابو امامہ فقال یا ابا امامہ ما لي اراك جالسا في المسجد من غير وقت الصلاة قال حموم لزمتی ودیون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے مسجد نبوی میں ارادہ کیا کہ وہ داخل ہو جائیں. مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو ایک آدمی نظر آیا, اس کا نام ابو امامہ تھا. ابو امامہ کو دیکھا اور وہ ایک انصاری صحابی تھے. ان سے کہا خیریت, نماز کا ٹائم تو نہیں ہوا, تم ابھی مسجد میں کیوں بیٹھے ہو؟ گویا کہ شروع سے معاملہ ہے, جب آزمائش ہوگی تو دوڑ لگائیں گے مسجد کی طرف, آزمائش ختم مسجد ختم. فرمایا بھائی مسجد میں نماز کا ٹائم تو نہیں ہے, کیوں بیٹھے ہو, خیریت؟ کہنے لگا جی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے غموں نے گھیر لیا ہے اور میں قرضوں کے بوجھ تلے اللہ کے رسول دب گیا, چین نہیں آتا مجھے, قرضہ دینا ہے پیسے نہیں ہے کیسے دوں, غم ہے تکلیف ہے بہت تکلیف ہے, اس لیے میں ان کے یہاں بیٹھ گیا. قال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا افلا اعلمک کلاما اذا انت قلته عذب اللہ عز وجل حمک وقضى عنک دینک. تمہیں ایک ایسی بات بتا دوں اس سے تمہارا غم بھی دور ہو جائے اور تمہارا قرضہ بھی اتر جائے. قال کہنے لگا قلت, میں نے کہا جی ضرور بتائیے, بلا کیوں نہیں, ضرور بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال قل اذا اصبحت وامسیت, فرمایا جب صبح ہو یا شام ہو یوں کہا کرو اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. تم یہ دعا پڑھا کرو صبح اور شام, اللہ تعالیٰ تمہارے غموں کو بھی دور کرے گا, تمہارے قرضوں کو بھی ادا فرمائے گا. آپ دیکھیں آج ہمارے ہاں ایک چھوٹا سا معاملہ ہو جائے نا, ایک بچے کو فیور ہو جائے, ہم بالکل بے چین ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے نوعیت کیا ہے کہ فلسطین میں کیا کچھ ہو رہا ہے, یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو کل ہی ایک ان کے نمائندے سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے, ہمارے پاس صرف ایک چیز, یہ تو پوری دنیا والے بھول جائیں کہ ہم باہر جائیں گے, ہم نہیں جائیں گے, ہم نہیں جائیں گے, کچھ ہو جائے نہیں جائیں گے. ہمارے پاس صرف ایک چیز ہے, یا تو ہم اس جگہ کو فتح کر لیں گے انشاءاللہ, یا پھر ہم شہید ہو جائیں گے. دوسرا راستہ اختیار نہیں کریں گے, چاہے کوئی کچھ کرے یا نہ کرے, ہمیں کوئی نہیں چاہیے. جب اس سے بات ہو رہی ہے اور اس کو سمجھایا کہ تو پاگل تو نہیں ہے, ایسی باتیں کرتے ہو, جب اللہ نے موقع دیا ہے جان بچ گئی تو نکل جاؤ. وہ کہتے ہیں ہم پاگل نہیں, تم پاگل, تم پاگل. ہم نے اس جنت کی خوشبو کو سونگھ لیا ہے کہ اب یہاں سے نہیں ہلیں گے بھلے کچھ ہو جائے. یہ مارتے ہیں مار دیں, یا اللہ ہمارے ذریعے اس جگہ کو فتح کروا دے, جانا نہیں ہے کیونکہ سودا ہو چکا. 14,000 سے اوپر شہادتیں ہم نے اللہ کے ہاں لکھوا دی. اس سال 14,000 سے زیادہ شہادتیں ریکارڈڈ ہیں کہ جو انہوں نے پیش کی ہیں اللہ کے حضور. اب وہ کمر پھیر کر جانے کے لیے تیار ہیں. تو جب ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے پاس مسجدیں نہیں, تمہارے پاس گھر نہیں, تمہارے پاس کچھ نہیں, آخر اتنا تقویٰ آتا کہاں سے, ڈر نہیں لگتا؟ کہا بالکل لگتا ہے. صرف ذکر اللہ, صرف ذکر اللہ, صرف ذکر اللہ. جو اللہ کے نبی کی دعائیں یاد ہیں وہ پڑھتے ہیں اور ہم مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا تھا بمباری ہوتی تھی, لوگ بھاگتے تھے. اب لوگوں نے تقسیم کر لی, اپنے رشتے داروں کے ہاں اپنے بچے بھیجے, ان کے بچے اپنے گھروں میں رکھے, اور یہ معاہدہ کر لیا, یہ حلف لے لیا کہ اگر تم شہید ہو گئے تو ہم بدلہ لیں گے, اور اگر ہم شہید ہو گئے تو تم بدلہ لینا, ہم اللہ کی اس مبارک زمین کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. نہتے ہتھیار نہیں ہے بھائی, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ کسی فلسطینی کی مدد کے لیے پہنچ جائیں, وہ آپ سے روٹی نہیں مانگے گا, بالکل نہیں مانگے گا. وہ کہے گا یہ بچے چھوٹے, ان کو کھلا دو, میری خیر ہے.
مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے مقابلے کی سکت چاہیے۔ ہم یہاں آپس میں مر رہے ہیں، آپس میں قتل و غارت گری میں مبتلا ہیں، وہاں اللہ کے نیک بندے اللہ کے ہاں ایک بڑا مقام حاصل کر رہے ہیں۔ ایک بندے کا سوگ پورے سال منایا جاتا ہے، ہر سال یاد کر کے آنسو نکلتے ہیں، ابا چلے گئے، اماں چلے گئے، فلاں چلے گئے، وہاں تو 14,000 چلے گئے، 14,000 ایک سال میں، 14,000 باپوں کے سامنے بچے، بچوں کے سامنے ماں باپ، شوہر کے سامنے اہلیہ، اہلیہ کے سامنے پورا خاندان، یہاں تک کہ جنہوں نے دفنا کے آئے وہ بھی نہیں بچے، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر وہ آئے، پھر وہ شہید ہو گئے۔ اتنی زیادہ شہادتیں، لیکن جمے ہوئے ہیں اللہ کے لیے۔ تو جب ہم ذکر اللہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جمع دیتا ہے، اور جب ہم ذکر اللہ نہیں کرتے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اکھاڑ دیتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارے قدم اکھڑے آپ ذکر اللہ کی طرف آئیے، اللہ کا ذکر کرنا عادت بنائیے۔ شروع میں کوشش کیجئے ایک دعا پڑھیے، ایک دعا سے 2 دعاؤں پہ آئیے، 2 سے 3 پہ آئیے، 3 سے 4 پہ آئیے۔ ایک دم 4 دعائیں پڑھیں گے تو ساروں سے اکتا جائیں گے۔ آہستہ آہستہ کوشش فرمائیے، جتنی دعائیں ہیں وہ پڑھیں۔ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ زیادہ کوشش کریں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ قوت دی ہے، وہ زیادہ جلدی یاد کر سکتے ہیں، زیادہ جلدی عمل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بہت جلدی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی ہمت کریں، اور ہمارے باقی حضرات بھی ہمت کریں اور قرآن و حدیث اور اس کے مناسب ذکر سے جڑ جائیں۔ جب آپ اس سے جڑ جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ترقی دے دیتا ہے۔ آخری روایت پیش کرتا ہوں صحیح بخاری کی، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کانا اکثر دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کے نبی سب سے زیادہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، اللہ آخرت بھی اچھی کر دے، اور اللہ آگ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ جب آپ یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نجات دہندہ بن جاتے ہیں اور کامیاب اور کامران بن جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جب شیطان بہکائے اور شیطان اپنے مکر فریب میں آئے گا اور اپنے قباحتوں میں مبتلا کرے گا، اللہ کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی، آزمائشیں سخت سے سخت ہوتی جائیں گی ہمارے کرتوتوں کی بنا پر۔ جب آزمائشیں آئیں تو نکلنے کا راستہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ آپ جتنا ذکر اللہ کریں گے اتنا تحفظ فراہم ہوگا، اتنا اللہ کی حفاظت میں آئیں گے، کامیابی بھی ملے گی، کامرانی بھی ملے گی، اور درجہ بلند بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما حقہ مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان آزمائشوں میں ہم سب کو سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان اور اس کے مکر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الدين وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المؤمنين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، بيدك الخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم لا هم إلا فرجته، لا خير إلا ما سألته، لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ایک نکتے کی بات اپنے پلے باندھ لیجیے، جب آپ کی عبادت قبول ہونے لگے گی اور آپ اللہ کے قریب ہونے لگیں گے، 2 قسم کے معاملات آپ کے ساتھ شروع ہو جائیں گے۔ پہلا معاملہ، عبادت سے دل
اچاٹ ہونا شروع ہوگا. آپ کو خامخواہ عبادت کے وقت مصروفیات نکلیں گی, نہ چاہتے ہوئے بھی آپ عبادت کے وقت میں مصروفیت میں مبتلا ہونے لگیں گے. یہ دلیل ہے کہ شیطان نے اپنا کام دکھانا شروع کیا. اب آپ نے شیطان کے کام کو نہیں چلنے دینا, آپ نے نکلنا ہے عبادت کے لیے. بھلے آپ جلدی آ جائیں مگر اپنے وقت پہ عبادت کیجیے, اس کا خیال رکھیے گا. دوسری بات, جب آپ ذکر اللہ کرتے ہیں, خوب ذکر اللہ کرتے ہیں, خوب اللہ کو پکارتے ہیں, تو شیطان بھی اپنی محنت کو 10 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. جتنی آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اتنی کوشش کرتا ہے کہ گناہ کروائے, ایسا گناہ کروائے جس سے آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں. آپ اس کا خیال رکھیے گا. جب شیطان اپنی شیطانیت پہ آ جائے تو وہ آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, اوپر سے, نیچے سے, ہر زاویے سے نشانہ لیتا ہے. اس کے نشانے میں کامیاب نہیں ہونے دیجیے گا, اور کسی بھی ایسے گناہ میں مبتلا نہ ہوئیے گا کہ آپ کی ساری محنت ضائع ہو جائے. یہ شیطان کا مسئلہ ہے ابتدا سے کہ بندہ جس قدر محنت کرتا ہے وہ اس سے زیادہ محنت کرتا ہے اس کو بھڑکانے کی, اس کو ورغلانے کی, اس کو اللہ کی عبادت سے دور کرنے کی. لہذا اس کا خیال فرمائیے گا. لوگ آپ کو مختلف مسئلوں میں, اجتہادی نوعیتوں میں, الٹی سیدھی باتوں میں الجھانے اور پھنسانے کی بے شمار کوششیں کریں گے. آپ اللہ کی طرف لو لگائیے, صرف اللہ کو دیکھیے, اللہ کے نبی کی سنت کو دیکھیے, اس کو اپنا مطمع حیات بنائیے. دنیا کی تمام باتوں کے اوپر بہت دفعہ بات ہو سکتی ہے اور بعد میں بھی زندگی رہی تو ہوتی رہے گی, مگر یہ وقت نکل گیا پھر پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا. لہذا اللہ کی عبادت کے لیے جو وقت مل گیا ہے, جو ذکر اللہ کی توفیق مل گئی ہے, جو دعاؤں کی توفیق مل گئی ہے, اس کا اہتمام فرمائیں اور اس میں کوتاہی سے بچیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم تمام مسلمانوں کو اس سلسلے میں استقامت دائمہ عطا فرمائے اور ذکر اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر. اللهم انا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله. ہماری ایک بہن کے لیے اور متعدد مرحومین کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ ہماری اس بہن کی اور جملہ مرحومین کی کامل مغفرت فرما, قبر کے عذاب سے محفوظ فرما, اعلی علیین میں جگہ عطا فرما, اپنی رحمت خاص عطا فرما اور قبر کو حد النظر کشادہ اور وسیعی فرما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.